السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ میں زکریا شیخ آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے تھے، اور بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عدل اجتماعی۔ اہم ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ آج لیکچر میں کیا کیا ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں کو عدل اجتماعی کی وضاحت دی جائے گی، ایکسپلینیشن۔ اس کے بعد بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھیں گے۔ پہلے MCQs آپ کو دیے جائیں گے ود آنسرز۔ اس کے بعد کچھ مختصر سوالات، تفصیلی سوالات آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے، وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی برابری کرنا، سیدھا کرنا اور دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ شریعت میں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، کسی چیز کو صحیح مقام پر رکھنا۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، اور ظلم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے۔ ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے۔ اگر بہت آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو عدل کا معنی ہے برابری کرنا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط۔ سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ کسی بھی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اور ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا عدل ہے۔ عدل کی اہمیت پہ اگر ملاحظہ کیجئے تو ذرا یہ ہے کہ معاشرے میں خرابی کی پہلی وجہ عدل سے انحراف ہے، منہ پھیرنا۔ جب لوگ عمل کرنا چھوڑتے ہیں تو بربادی اور خرابی پھیل جاتی ہے۔ اسلام عدل کے تمام پہلوؤں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر، معاشی ہو یا معاشرتی، بہت زور دیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے بہترین نظام کے لیے عدل بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے اور ظلم اور زیادتی سے گریز کیا جائے تو معاشرتی زندگی پرسکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی فیصلہ کرتے وقت دونوں فریق سے مراد ہیں دونوں پارٹیاں جو آمنے سامنے ہوں، دونوں فریق چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، سب کو برابر سمجھنا چاہیے اور غیر جانبدار ہو کر، یعنی کسی ایک کی طرف سے نہ بلکہ حق پر جو ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی شریعت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو لوگ آ جائیں، ان میں ایک امیر اور ایک غریب، ایک کالا ایک گورا، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے امیر کے حق میں فیصلہ دے دیا، غریب کو آپ نے جو ہے نا غربت کی بنیاد پر، نہیں، آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح اور جو غلط ہے وہ غلط، چاہے مسلم اور غیر مسلم کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اب مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ آتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو مسلم غلط ہے، غیر مسلم حق پر ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر غیر مسلم قصوروار نہیں ہے تو غیر مسلم کو صرف اس بنیاد پر کہ وہ غیر مسلم ہے آپ اس کو غلط قرار نہیں دے سکتے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں بیٹا؟ مسلمان بھی اگر غلط ہے، حق پر نہیں ہے، تو عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا جائے گا، عدل کیا جائے گا۔ اگر وہ سزا کا حقدار ہے تو سزا ملے گی، کسی بھی چیز کا ایڈوانٹیج کسی کو نہیں ملے گا، یہ عدل ہے۔ عدل کی اقسام ذرا دیکھیے گا، دو قسمیں، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی کیا ہے؟ انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں اعتدال کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کھانے پینے، سونے، خوشی غمی، دنیاوی معاملات یا روحانی اور معاشی اعتدال، توازن کا خیال رکھا جائے۔ اب انسان بہت زیادہ پیسہ لٹانا شروع ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ محتاج ہو جائے گا۔ انسان ہر وقت غم مناتا رہے، یہ بھی اس کے لیے معاملہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ کھا لے تو بھی صحیح نہیں ہے، زیادہ سو لے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ درمیان میں رہنا، عدل کرنا، زندگی میں اعتدال کرنا، یہ ضروری ہے۔ دوسرا اجتماعی عدل ہے، معاشرے کے تمام افراد میں برابری، ہر ایک کو حقوق حاصل ہو، یہ عدل اجتماعی ہے۔ عدل اجتماعی کی صورتیں ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ عدل اجتماعی، معاشرے کے تمام افراد میں عدل کس طرح ہوگا؟ پہلا نقطہ، قانونی مساوات، قانون کی برابری، قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہونے چاہیے۔ عدل اجتماعی، اگر کسی قانون کی نظر میں تمام انسان برابر نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے وہاں عدل اجتماعی نہیں ہے۔ دوسرا، معاشی امور میں عدل اجتماعی، ہر شخص کو آزادانہ طور پر ذریعہ معاش اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کر کے پیسہ کمائے۔ اسلام میں بے روزگار اور معذور افراد کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی حکومت اور صاحب حیثیت مسلمانوں کی ذمہ داری سمجھتا۔
تاکہ کوئی شخص معاشی ناانصافی کا نہ ہو۔ تیسرا نقطہ، عادلانہ معاشرے کا قیام، انصاف پسند معاشرے کا قیام۔ اسلامی معاشرے میں تمام انسان برابر ہے، کسی طبقے یا خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بھائی کسی جگہ کے رہنے والوں کو زیادہ پروٹوکول مل رہا ہے، ان کو زیادہ عزت مل رہی ہے، ان کو زیادہ انصاف مل رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر عدل اجتماعی نہیں ہے۔ اگلا نقطہ، عدالتی امور میں عدل اجتماعی۔ اسلام میں عدالتی نظام کو قضاء یا عدلیہ کہا جاتا ہے، یعنی عدالت کا جو نظام ہوتا ہے نا، اس کو اسلام قضاء کہتا ہے یا عدلیہ کہتا ہے، جس کی بنیاد پر رسول اکرم نے اپنے زمانے مبارک میں رکھی۔ نبی کریم کو عدل کا اتنا خیال تھا کہ نبی کریم جب روپیہ وصول کرنے والے عہدیدار روانہ کرتے تو ان کی انتظامی قابلیت کے ساتھ عدالتی قابلیت پر بھی پورا اطمینان کرتے۔ عدل اجتماعی کے اثرات، اب آپ کو یہ تو بتا دیے صورت کی عدل اجتماعی کی۔ عدل اجتماعی کی صورت یہ ہے کہ سب کو قانون برابر ملا جائے۔ عدل اجتماعی کی صورت یہ ہے کہ تمام لوگوں میں معاشرے میں جو چیزیں بھلائی والی ہے وہ سب کے حصے میں آئے، ٹھیک ہے۔ عدل اجتماعی کی صورت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر فیصلے رکھے جائیں۔ اب عدل اجتماعی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ اسلام عدالتی نظام کا تصور رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان پر عمل کرنے سے دکھی انسانیت کی خدمت ہوگی۔ پہلا اثر، معیشت میں عدل سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی، آپ کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ سب کے ساتھ عدل کر رہے ہوں گے، ہر بندہ اپنا بیسٹ کرے گا، کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا۔ عدل سے زندگی کے تمام شعبوں میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ یہ تھی عدل اجتماعی کی صورتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب بڑھتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ عدل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، ہندی۔ اس کا بیٹا صحیح جواب ہے عربی۔ اگلا سوال، عدل کے معنی کیا ہے؟ انصاف قائم کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، یا مظلوم کے بددعا سے بچنا۔ اس کا جواب آپ دیں گے۔ ابھی لیکچر نے بتایا تھا، سوچیں، جلدی سوچیں۔ بالکل صحیح جواب، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں رکھنا۔ اسلام اس کا دین ہے، جنگ، امن، توسیع ممالک یا دہشت گردی۔ اس کا صحیح جواب ہے امن اور سلامتی کا۔ معاشرے کی ہر طرح کی بے چینی اور خرابی کی پہلی وجہ اس سے منہ پھیرنا ہے۔ عدالت، قانون، عدل یا مقدمہ۔ اس کا صحیح جواب ہے عدل۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے، کس کی؟ انتظام، دولت، شہرت یا عدل و انصاف؟ آپ میں سے کون دے گا اس کا جواب؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ مخلوق سے عدل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کی جائے، حقوق ادا کیے جائیں، تعلیم کا بندوبست کیا جائے، یا ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے؟ اس کا صحیح جواب ہے ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ نے نسل، قوم اور قبیلے اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو برداشت کرو، شناخت کرو، محروم کرو یا حقیر کرو۔ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا شناخت کرو۔ اللہ نے قبیلے اس لیے بنائے۔ اسلام نے عدل کا باقاعدہ نظام پیش کیا جسے یہ کہا جاتا ہے قضاء عدلیہ، انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پارلیمنٹ۔ دیں گے اس کا جواب آپ لوگ بیٹا؟ بالکل صحیح جواب، قضاء عدلیہ کہا جاتا ہے۔ عدل زندگی کے تمام شعبوں میں کیا قائم کرتا ہے؟ انصاف، قانون، توازن یا سربراہی؟ اس کا صحیح جواب بیٹا توازن۔ اسلام دین ہے امن، سلامتی کا، سکون کا، اطاعت کا یا فرمانبرداری کا؟ اس کا صحیح جواب ہے امن اور سلامتی کا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں توازن قائم کرتا ہے، سکون، مساوات، بھائی چارہ، عدل؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا عدل۔ اب مختصر سوالات شروع کر رہا ہوں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ عدل اجتماعی کا معنی مطلب، یہ تمام باتیں اب جو سوالات آنے والے بیٹا اس کے جواب ایکسپلینیشن میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ ذرا پراپر قسم میں آپ کے سامنے پراپر طریقے سے لکھے جا رہے ہیں۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یعنی قول اور عمل میں سچائی کے ترازو کو کسی ایک طرف جھکنے نہ دینا، نیز ہر شخص کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔ ایک ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم سے نجات دلائی جائے۔
قرآن کریم عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بیٹا اسلام نے عدل سے متعلق تمام پہلوؤں میں رہنمائی کی ہے، چاہے عدل اجتماعی ہو یا انفرادی، معاشی ہو یا معاشرتی، قانونی ہو یا سیاسی، عدل ہی معاشرے کے بہترین نظام کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ترجمہ، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اگلا سوال بیٹا بہت آسان سوالات ہیں، عدل اجتماعی کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ اسلام نے عدل کا جو تصور پیش کیا اور جو اصول اور ضوابط پیش کیے وہ آج بھی اہل دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان پر عمل پیرا ہو کر دکھی انسانیت موجودہ مصائب اور آرام سے نجات پائے گی۔ پہلا نقطہ، معیشت میں عدل سے پورا معاشرہ خوشحال ہوگا۔ دوسرا نقطہ، معاشرے میں عدل سے کوئی فرد بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا۔ تیسرا نقطہ، عدل زندگی کے تمام شعبوں میں توازن، بیلنس قائم کرے گا۔ چوتھا، انسان کی زندگی اس وقت بہتر ہوگی جب زندگی کے تمام عناصر میں خاص توازن اور اعتدال ہو۔ اگلا سوال، عدل کی دو قسمیں ہیں، پہلی انفرادی، دوسری اجتماعی۔ عدل انفرادی کو ذرا سمجھیے، انسان اپنی انفرادی ذاتی زندگی میں اعتدال کا لحاظ رکھے، چاہے جسمانی ہو، کھانے پینے سونے خوشی غمی زندگی ہو یا روحانی زندگی یا دنیاوی معاملات ہو، معاشی یعنی کسب مال زندگی ہو، ہر حال میں عدل، اعتدال اور توازن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں عدل رکھنا چاہیے، کھانے پینے میں عدل کرے، زندگی کی خوشیوں میں، غموں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں عدل کرے تو اس کی زندگی ایک اچھی زندگی ہو سکتی ہے۔ عدل اجتماعی، انسانی معاشرے میں انصاف یعنی معاشرے کے افراد میں مساوات اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہو۔ اگلا سوال، اجتماعی عدل کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں جنم لیں گی؟ جواب، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے عملی زندگی میں عدل پر بہت زیادہ زور دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی ہر طرح کی بے چینی اور خرابی کی پہلی وجہ عدل سے منہ پھیرنا ہے۔ معاشرے میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے افراد عدل کو چھوڑ دیں۔ معاشرے میں اگر اجتماعی عدل کو نظر انداز کر دیا جائے تو درج ذیل برائیاں جنم لے لیں گی۔ نمبر 1، تباہی اور بربادی۔ جب معاشرے میں عدل جیسے گوہر گراں مایہ سے محروم پائی جاتی ہیں، یعنی معاشرے میں عدل ختم ہو، وہ زوال پذیر ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف ظلم اور بربریت اور لوٹ مار کا دورہ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے سے انصاف کا تصور ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث مبارکہ میں اجتماعی عدل پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اور تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسرا نقطہ، غیر مستحکم اور غیر برابری نظام۔ اجتماعی عدل ایسا عالمی وصف ہے جو کسی بھی معاشرے یا قوم کو مضبوط کرتا ہے اور بقا کی یعنی اس معاشرے کو باقی رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر آدمی جرم کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور جب غریب جرم کرے تو اسے سزا دی جائے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، تو اس سے ایک غیر مستحکم، غیر مضبوط معاشرہ جنم لے گا۔ اسلامی معاشرے میں خاص اور عام سب احکامات شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ جرم کوئی بھی کرے اسے سزا ملے تبھی جرائم پر قابو پایا جائے گا، جو ایک خوشحال اور مستحکم معاشرے کی ضمانت ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ برائیاں کون سی جنم لیتی ہیں عدل چھوڑنے سے، یہ وہ بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کا معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ اگلا، جرم در جرم، جرم بڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ عدل سے منہ پھیریں گے، عدل کو معاشرے سے نکال دیں گے تو جرم کیسا ہوگا؟ اجتماعی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حقدار کو پورا حق کر دیا جائے اور ظالم کو اس کے جرم کی صحیح سزا دی جائے، تاکہ مظلوم کی جذبہ انتقام کو بذریعہ قانون نسلی اور تشفی ہو، وگرنہ معاشرے میں جرم در جرم ہوتے رہیں گے اور لوگ انصاف نہ ملنے پر قانون خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ یعنی عدل اور انصاف کا ترازو اس قدر برابر ہو کہ سخت ترین نفرت اور شدید محبت بھی اس ترازو کے پلڑے کو نہ جھکا سکے۔ بات ایسی ہے کہ اگر آپ انصاف، ایک بندہ ہے جس کے ساتھ غلط ہوا، ایک شخص کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اگر آپ اس کو انصاف نہ دلا پائیں گے تو اس کے دل میں وہ ایک جذبہ رہ جائے گا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، کیا پتہ اس کی نسل اس بات کو آگے لے کے چلے۔ خاندانی دشمنیوں کا آغاز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ انصاف، آپ کسی
ایسے شخص کو جو انصاف کا طلبگار ہے انصاف دلا دیں گے تو وہ آپ کے معاشرے کو مزید مستحکم اور مضبوط کرے گا، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کے لیے نصیحت ہو جائے گا۔ آگے آنے والے ظالم بھی اس بات سے نصیحت پکڑیں گے کہ بھائی اگر ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ بھی سزا کا معاملہ ہے۔ اقوام عالم میں ذلت و رسوائی، آپ عدل چھوڑ دیں گے آپ دنیا کی قوموں میں ذلیل ترین قوم بن جائیں گے۔ اجتماعی عدل جس معاشرے میں نہ ہو، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے، اور وہ قوم عالمی برادری میں بے وقت اور بے وزن ہو کر رہ جاتے ہیں، دنیا انہیں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ آپ دیکھ لیجیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے، جب تک ہمارے معاشرے میں آپ جناب ابو بکر کا زمانہ دیکھیں، جناب عمر کا، جناب عثمان کا، جناب علی کا، آپ آگے آنے والے خلفاء کا زمانہ دیکھیں، آپ آگے آنے والے صحابہ کا زمانہ دیکھیں، آپ تابعین تبع تابعین کا زمانہ دیکھیں، جب تک ہمارے یہاں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، غیر مسلم چاہتا تھا کہ اس کا قائد مسلم ہو۔ کیوں؟ نان مسلم یہ کیوں چاہتا تھا کہ ہمارا لیڈر مسلم ہو؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے حقوق، میرے رائٹس نان مسلم نہیں بلکہ مسلم دے گا۔ آج ہم اور آپ خود سوچیں کہ آج ہم کس مقام پر ہیں۔ اگلا نکتہ، عدل کے ضد ظلم اور زیادتی ہے۔ عدل و انصاف وہ پیمانہ ہے جس کی بدولت انسان زندہ ہے۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو تو وہ سالم نیک معاشرہ بن ہی نہیں سکتا، بلکہ ظلم، جبر اور دہشت اور درندگی کا آماجگا بن جائے گا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی والی شہر نے شکایت نامہ بھیجا کہ شہر ویرانی کا شکار ہے، اسے آباد کرنے کے لیے مال طلب کیا۔ آپ نے جوابی خط لکھا کہ جب تم میرا خط پڑھو تو اس شہر کو عدل و انصاف سے محفوظ کر دو اور شہر کے راستوں سے ظلم اور زیادتی دور کر دو، کیونکہ ظلم اور زیادتی ہی شہر کی ویرانی کا باعث ہے۔ الغرض اجتماعی عدل ایک پرسکون، مضبوط اور خوشحال معاشرے کی ضمانت دیتا ہے۔ ایک مثالی معاشرے کے لیے اجتماعی عدل ناگزیر ہے۔ اگر معاشرے سے عدل ختم کر دیا گیا تو معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ ہر طرف لا قانونیت، ظلم، جبر، لوٹ مار اور معاشرتی اور معاشی عدم استحکام ہوگا۔ لہٰذا پرسکون اور خوشحال معاشرے کے لیے اجتماعی عدل بہت ضروری ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، امید کرتا ہوں بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی کلاس میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔